ہم نے ایک جگہ پہ ایم فل کے مقالہ کی ایک ریسرچ کروائی. اب آپ توجہ سے بات سنیں، یہ بات تقریباً 4 سال پرانی 2019-20 کی بات ہے. اور ہمارا شاگرد جو تھا یہ ادھر فیملی کورٹ کا وکیل تھا، اور اس کو ہم نے عنوان یہ دیا کہ ضلع فیصل آباد کے اندر طلاق اور خلا کی اسباب، وجوہات اور ان کا شرعی تناظر میں حل. اور سب سے پہلی اس کو کیس اسٹڈی یہ دی کہ فیملی کورٹ میں جائیں، کیس اکٹھے کریں کہ آپ کے پاس کیس کتنے فائل ہوئے ہیں. آپ تصور کریں 1 سال کے اندر 37,000 سے اوپر وہ کیس ہے جو فیملی کورٹ میں طلاق اور خلا کے دائر ہوئے ہیں. 37,000 کیس جو طلاق اور خلا کے آپ کے فیملی کورٹ میں درج ہوئے. اب تو ڈراموں کی نئی سیریل، نئی قسطیں، نئے ایپیسوڈز، نئی سٹوریاں، نیا کانٹینٹ آ رہا ہے، اور نئی چیزیں دیکھ کر لوگوں کا اور دماغ خراب ہو رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں دماغ خراب ہوتے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے، آج ہی اخبار میں کسی شخص نے کالم لکھا. میں آج ہمارے دوست ہیں عاصم حفیظ صاحب، وہ ایک قومی اخبار میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا لاہور کے ایک کالج میں 57 خواتین استانیہ ہیں، ان میں سے 33 طلاق یافتہ ہیں. 33 طلاق یافتہ ہیں، ڈائیورسڈ ہیں، 10 کی شادی نہیں ہوئی. اب مجھے بتائیں جن بچیوں کو وہ آگے پڑھائیں گی وہ گھر بنانے کی تعلیم دیں گی؟ وہ کیسی تعلیم دیں گی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی ابتدا فرمائی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. تمہارا آغاز اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، اللہ رب العالمین نے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو پھیلا دیا. اور یہ کائنات کو پھیلانے کا جو سلسلہ ہے، یہ ہماری شریعت میں اس کا آغاز نکاح کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ خامند اور بیوی کا رشتہ محبت والا ہوتا ہے، باہمی پیار والا ہوتا ہے، اور ایسی الفت والا ہوتا ہے کہ یہ باہمی محبت صرف الفاظ تک ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تعلق اتنی قربت کا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مرد و خواتین کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. جس طرح لباس انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، لباس انسان کے عیوب اور نقائص کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی اتنی پیار والا، اتنی محبت والا اور اتنی اپنائیت والا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپ کر رکھیں گے تو قرآن کی اس آیت کی تعبیر صحیح ثابت ہوگی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے جو جسمانی لباس ہے، جو کپڑے کی صورت میں ہم پہنتے ہیں،
ہم اس کا باقاعدہ طور پہ پیمائش درزی کو دیتے ہیں، اور اگر وہ لباس ہمیں مناسب نہیں ہوتا، تنگ پڑ جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے، تو ہم اس میں سکون محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ لباس بھی، جس کی جو ظاہری لباس کپڑے کا لباس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جسمانی مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا لباس جس کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے عیوب و نقائص کی پردہ پوشی کے لیے اور ایک دوسرے کی عادات اور مزاج کی پردہ پوشی کے لیے بنایا ہے، اس کی پردہ پوشی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ ایسی پردہ پوشی ہے، یہ نہیں ہوگی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، فیملیاں بکھر جاتی ہیں، رشتے ناچاکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور یہ محبت کا رشتہ، اس میں نفرتیں ایسی جنم لیتی ہیں جو دشمنی کی صورت میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہمارا موضوع ہی آج یہ ٹوٹتے بکھرتے خاندان اور یہ گھریلو ناچاکیاں، اس حوالے سے ہی ہماری گفتگو ہے۔ میرے بھائیو، یہ محبت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ یوں بتائی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری ازواج کو، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی پیدائش کا، تمہارے جوڑے بنانے کا ایک مقصد ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان زوجین میں ہم نے محبت اور پیار کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ لیکن اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو انبیاء کے ساتھ بھی خاص رکھا تھا، اور پھر انبیاء کے متبعین میں، ان کی اقوام میں بھی اس رشتے کو اجاگر کیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ رسالت کا سلسلہ صرف آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول اور انبیاء بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ایسے رسول بھیجے کہ ہم نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے، ان کا ساتھ بنانے کے لیے اور ان کا خاندان بنانے کے لیے، جعلنا لهم ازواجا، ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ان کا رشتہ بیویوں کے ساتھ قائم کیا، وذریہ، اور ہم نے انہیں اولادیں بھی عطا فرمائی۔ تو گویا یہ جوڑوں کا بننا اور پھر اولاد کا ہونا، یہ ایسا طبیعی امر ہے جو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ساتھ بھی خاص رکھا ہے، اور جس میں جب سورہ روم کی آیت آپ نے سنی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد سکون، مودت، محبت، پیار اور گھر کا سکون ہے۔ اس کے برعکس شیطان ہمیشہ اس داؤ میں رہتا ہے کہ میں اس رشتے کو میں ایسی نفرت میں بدل دوں کہ یہ لوگ، یہ میاں بیوی جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جو آپس میں پیار کرنے والے ہیں،
ان میں ایسی نفرت ڈلواؤں یا آپس میں ایک دوسرے سے بے رخی اختیار کر کے ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2813 نمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، شیطان ابلیس نے اپنا عرش پانی پہ لگایا ہوا ہے، ثم یبعث سرایاہ فی الناس، اور لوگوں میں اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے، فاقربهم عنده منزلة اعظمهم عنده فتنہ، شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ تقرب اور نزدیکی اختیار کرنے والا وہ کرندہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ ڈال کے آتا ہے، جو بڑی لڑائی فتنہ دجل زمین میں مچا کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجیء احدہم فیقول ما زلت بفلان حتی ترکتہ وہو یقول کذا وکذا، کہتا ہے میں دنیا میں ایک ایسا کام کیا، میں نے یہ کام کر کے آیا ہوں۔ ابلیس اس کو کہتا ہے لا واللہ ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، تو نے بندہ مروا دیا کچھ نہیں کیا، تو نے کسی جگہ پہ آگ لگوا دی کچھ نہیں کیا، تو نے لڑائیاں کروا دی کچھ نہیں کیا، کون سا اچھا کام ہے ابلیس کے نزدیک؟ فیقول احدہم یقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں ایسی ناچاکی ڈلوائی، حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں نے اس میاں اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کروا کے آیا ہوں۔ وہ اپنے عرش سے اٹھتا ہے، فیقول نعم انت، کہتا ہے تو صحیح کام کر کے آیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج گھروں میں ناچاکیوں کا عالم یہ ہے، گھروں میں ناراضگیوں کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناچاکیاں اور خاندان کا ٹوٹنا، طلاقوں کا ہونا اور خلا کا ہو جانا، یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے، اتنا بڑا ایک ہمارے لیے ٹریجڈی بن چکی ہے کہ اس کو قابو کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے اس کی پرووکیشن اور اس کی موٹیویشن یہ ان ڈراموں سے ملتی ہے اور یہ ان میڈیا کی سکرینوں سے ملتی ہے کہ جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جس کی کہانیاں فیک ہوتی ہیں، جس میں عکاسی اور عکس بندی ایسے کرداروں کی جاتی ہے جو صرف پیسے لے کر چند دنوں کی خاطر واکس بندی کراتے ہیں، اور ایسی سٹوری جنریٹ ہوتی ہے کہ معاشرے پر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ لوگ وہی توقعات جو ڈراموں میں ہوتی ہیں اپنے خاندانوں سے کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، اپنی بچیوں سے کرتے ہیں، بہوؤں سے کرتے ہیں۔ وہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلوز، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں، وہ جب حقیقت میں انسان کے پاس نہیں ہوتی تو انسان، وہ چاہے دلہا ہو یا دلہن ہو، وہ خیالات کی دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں وہی سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ میاں کی بیوی کے ساتھ بنتی ہے نہ بیوی کی میاں کے ساتھ۔ یہ بڑا بدترین اثر ہمارے ان ڈراموں نے، جو انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں جس میں ہماری اکثر خواتین سارا دن فارغ بیٹھ کر ان موبائلز پر، ان ٹیبز پر اور گھروں میں LCDs لگا کر سارا دن ڈراموں میں مصروف رہتی ہیں، یہ اس کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے اس دوسرے امر کو، پہلا کام تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے چیلے بھیجتا ہے، دوسری بات کہ انسان کے درمیان شیطان ایسے چلتا ہے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2038 نمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے، انسان کے خون میں ایسے چلتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے، مجرى الدم، جس طرح رگوں میں خون چلتا ہے شیطان بھی اسی طرح آپ کے اندر چلتا ہے۔ بات بات پہ وسوسہ ڈالنا، بات بات پہ بدگمانی کرنا اور میاں بیوی میں چپکلش ہونا اور بار بار نکتہ چینی کرنا، یہ میرے بھائیوں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے صبح و شام معوذتین کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھروں میں
معوذتین کی میرے بھائیوں تلاوت کیا کریں تاکہ شیطان کے اس وسوسے سے اور شیطان کے اس چوکے سے آپ محفوظ رہیں اور آپ میں میاں بیوی میں، باپ اور بیٹے میں اور گھر والوں میں اور بہو میں تناؤ کی بجائے محبت اور پیار کی فضا قائم رہے۔ صبح کے وقت بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد مسنون اذکار کے ساتھ یہ معوذتین 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھیں، انشاءاللہ کافی فاقہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، گھر کے مسائل حل کرنے میں آپ میرے بھائی بیٹھے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی میں ناچاکی کا ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے، دانش دی ہے، فہم و فراست دی ہے۔ آپ اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو معوذتین بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون شدہ دعاؤں میں سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ آپ میرے بھائی صبح و شام کی عادت بنا لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے ساتھ پناہ طلب کیا کریں میرے بھائیوں، پناہ طلب کیا کریں، گھروں میں سکون لے کے آئیں، گھروں میں تلاوت قرآن کیا کریں اور ان اذکار کی تلاوت کیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مکمل ہونے والے کلمات سے، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے اور اس کے برے بندوں سے اور اس شیطانوں کے چوکے لگانے سے، اور میں رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے اور مجھے وسوسے میں ڈالے، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھا کریں، صبح کو 3 مرتبہ شام کو پڑھا کریں، معوذتین پڑھا کریں میرے عزیز بھائیوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا گھروں کا جو ناچاکیوں والا عمل ہے انشاءاللہ کافی حد تک فاقہ رہے گا۔ تیسرا نقطہ میرے بھائیوں، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت اس مسنون دعا کو کیا کریں جو صحیح مسلم کی 5381 نمبر حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ، اور گھر میں داخل ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں داخلے کے وقت بھی، وعند طعامہ، اور کھانا کھاتے وقت بھی، جب وہ دعا کرتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے، او میرے چیلو، لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تو یہاں پہ رات گزارنے کا موقع ملے گا، نہ شام کا کھانا ملے گا، نہ رات گزارنے کا موقع ملے گا، نہ شام کا کھانا ملے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، اور جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنے چیلوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، آج وہ بھائی اپنے ہی بندے نے سارے، ادرکتم المبیت، آپ کو یہاں پہ رات گزارنے کا بھی موقع ملے گا، اور اگر آپ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، شیطان کہتا ہے جی اب تو پیکج پورا مل گیا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، رات کو کھانا بھی ملے گا اور سونے کی جگہ بھی بڑے آرام سے ملے گی، کیونکہ یہ سارے اپنے ہی لوگ ہیں سارے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ 3 باتیں آپ نے سنی۔ پہلی بات آپ نے سنی، کیا پڑھنا ہے؟ معوذتین۔ کیا پڑھنا ہے؟ معوذتین۔ بولے بولے شاباش، تاکہ آپ جاگ کے بھی رہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ معوذتین۔ قل اعوذ برب الفلق والی صورت، قل اعوذ برب الناس والی صورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ۔ دوسرے نمبر پہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری آپ نے جو دعا کیا 7 کلمات بھی ہیں،
گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کی دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں۔ یہ میرے بھائیوں 4 کام انشاءاللہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو گھریلو ناچاکیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ ہے، بڑی اہم بات، پہلی بات یہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صبر والا عمل کرنا ہے، صبر والا عمل کرنا ہے۔ اور یہ صبر والے عمل میں جانے سے پہلے جو پچھلی بات ہم نے کی ہے، آپ آج اس کا عمل دیکھیے، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے، آدھے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں کانوں کو فون لگایا ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل داخل ہوتی ہے، انہوں نے ایئر پوڈس لگائے ہیں یا ہینڈ فریاں لگائی ہوئی ہیں یا کوئی موبائل چلایا ہوا، دیکھ لیں۔ سفر کر رہے ہیں، گاڑی کی LCD چلائی ہوئی ہے، اس پہ کوئی چیز لگائی ہے۔ جب آپ کسی لمحے اللہ کو یاد کرنا پسند ہی نہیں کرتے تو پھر شیطان تو حملہ کرے گا۔ آپ نے اللہ کو دور کر کے، نعوذ باللہ، اللہ کے ذکر کو دور کر کے آپ نے شیطان کو قریب کیا۔ آپ نے غیر محرم عورتوں کی ویڈیوز، تصاویر، پکچرز اور فلمز دیکھنے کو ترجیح دی ہے۔ کیسے ممکن ہوگا آپ کے گھروں میں رحمت نازل ہو؟ سوچئے، جھنجھوڑیے اپنے آپ کو، پہلے اپنی تربیت کیجئے، پھر اپنی بیویوں کی تربیت کیجئے، پھر اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیجئے۔ یہ تب ہوگی جب آپ کی اپنی عادتیں ٹھیک ہوں۔ جب آپ اپنا موبائل لے کے بیٹھے، آپ کی بیوی اپنا لے کے بیٹھی ہے، بچہ اپنا لے کے بیٹھا، بچی اپنا لے کے بیٹھی ہے، آپ کس کو روکیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کی ناچاکیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بیوی موبائل لے کے بیٹھے گی، آپ لے کے بیٹھے، کوئی پتہ نہیں ہے نماز کا وقت کس وقت ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے خامن نے دفتر کس وقت جانا ہے، دکان پہ کس وقت جانا ہے۔ اچانک اس کو بھی دھیان آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا مجھے کھانا دینا تھا۔ وہ کہتی تسی ستے ہوئے نہیں تو انہوں نے سی پتہ، لڑائی شروع ہو گئی۔ بنیاد کیا بنی؟ اللہ کے ذکر سے دوری بنیاد بنی، نہ ٹائم مینجمنٹ کی، نہ ٹائم کی تقسیم کی۔ اور جب ان فضول کاموں میں مگن رہیں گے میرے بھائیوں، ناچاکیاں بڑھیں گی۔ آپ نے پراپر ذکر کیا ہوتا، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی، تو آپ کی ان چیزوں سے ہٹ کر، موبائل گیجٹ سے ہٹ کر، ان آلات برقی آلات سے ہٹ کر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی، تو گھروں میں برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، اللہ رب العالمین سے ساتھ دعا بھی کریں، اللہ کریم ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پہ امتحان یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں صبر کون زیادہ کرتا ہے۔ آخر یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی 3331 نمبر حدیث ہے، فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو۔ مردوں کو مخاطب کیا ہے، آپ نے عورتوں کو یہ نصیحت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک فطرتی عمل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اکثر حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو خطبہ مسنونہ میں بھی آپ آیت سنی، 2 مرتبہ سنی، خلق منہا زوجہا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ پھر کس کو پیدا کیا؟ اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور بیوی کو پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلیوں میں سے سب سے اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آپ سیدھی کرنے جائیں گے توڑ بیٹھیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فاستوصوا بالنساء، کہ اپنے آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، میری نصیحت سن لو اور اس پر عمل کر لو۔ آپ سیدھا کرنے جائیں گے توڑ بیٹھیں گے، اسی طرح ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ لہذا مردوں کو حکم دیا ہے، خیر بھلائی یہ والا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے پورے انبیاء کی سیریل اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، سب مردوں کو نبی بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے مرد کو قوت برداشت زیادہ دی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حقائق کے، معاشرے کے تھپیڑے کھانے کی ہمت زیادہ دی ہے۔ یہ چیزیں عورتوں میں نہیں، یہ چیزیں فطرتی عمل ہے۔
وہ عورت کسی بھی گھر کی ہو، وہ اللہ رب العالمین نے اس کو ڈیلیکیسی میں پیدا کیا ہے، سینسٹیوٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے مزاج میں حساسیت ہے، وہ نازک مزاج ہے، وہ لیبر کا کام نہیں وہ کر سکتی جو مرد کر لیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنا ہے ہم نے، اور یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں بڑی حد تک جو فیملیوں کے ٹوٹنے والا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب عقل کا پہلو اللہ تعالیٰ نے مرد کو غالب صورت میں عطا کیا ہے تو مرد کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب یہ پہلی 4 باتیں جو آپ نے سنی ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ پہلی جو 4 باتیں آپ نے دعاؤں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں سنی ہیں، پہلے اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیا کریں، خاتون کو نصیحت کریں۔ جو آپ نے ابھی حدیث سنی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے خطاب کیا ہے کہ آپ عورتوں کے بارے میں اچھی نصیحت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو اپنے گھر میں سیدھا کرنے ہوئے بنیاد رکھنی ہے، عورت کو سمجھا کر بنیاد رکھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات کی زیادہ خرابی عورت کی طرف سے ہوگی، لیکن برداشت کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو برداشت کر کے آپ نے گھر کے معاملے کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے، صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، احادیث پہ عمل کرتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گھر کو سنبھالنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس طرح پیدا کیا ہے وہ بھی آپ سنیے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کی تخلیق کی ہے، حدیث میں آتا ہے، اور سنن نبی داود کی 4695 نمبر حدیث ہے، ان اللہ خلق آدم قبضۃ قبضها من جمیع الارض۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا سے کس طرح اکٹھی کی، مختلف جگہ سے، جمیع الارض، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، اور آدم کی اولاد ساری کی ساری اسی لیے مختلف رنگ میں ہے اور مختلف مزاج میں ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ، یعنی جس طرح آدم کی تخلیق پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے من جمیع الارض کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ساری جگہ سے اللہ رب العالمین نے مٹی اکٹھی کی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اسی لیے مختلف مزاج کے آدمی ہیں، مختلف رنگوں کے آدمی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک والسہل والحزن والخبیث والطیب، آپ کو سرخ بھی نظر آئیں گے، سفید بھی نظر آئیں گے، کالے بھی نظر آئیں گے، اور ان میں سے کئی آپ کو بد کردار ملیں گے، کئی اچھے کردار والے ملیں گے، کوئی نرم مزاج والے ملیں گے، کوئی ترش مزاج والے ملیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مرد کو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے گھر کو چلانا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ چلائیں، حکمت کے ساتھ چلائیں، دانائی والے عمل کے ساتھ چلائیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو تانا زنی دینا شروع کریں گے تو اپنے گھر کو توڑ بیٹھیں گے، تانے والے عمل شروع کریں گے تو آپ گھر کے عمل کو توڑ بیٹھیں گے۔ یہ محبت کا سلسلہ، یہ پیار کا سلسلہ میرے بھائیوں قائم رہنا چاہیے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ خواتین تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ لہذا میری بہنوں کا بھی یہ فرض ہے اور خواتین کا بھی یہ فرض ہے کہ اس آیت کے مطابق ان کے اوپر یہ فرض عائد ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان مرد و خواتین پر جو تنہائی کے عالم میں میاں بیوی کی صورت میں رات گزارتے ہیں اور صبح اٹھ کر ایک دوسرے کے راز لوگوں کو بتاتے ہیں۔ عورت اپنی عورتوں کو بتاتی ہے، مرد اپنے مردوں کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ لباس کا کام یہ ہے
کہ یہ لباس پہنا ہے، اب اندر رنگ کیسا ہے آپ کو علم نہیں ہے، سب اس نے پردہ پوشی کر دی۔ اس کے اندر جسم کے اوپر کوئی داغ تو نہیں پڑا، لباس نے پردہ پوشی کر دی۔ جس طرح یہ لباس آپ کے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، یہ میاں اور بیوی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو سمجھ لیجئے کہ اپنے گھر کی باتیں جب لوگوں کو جا کے بتائیں گے، کسی نے اصلاح نہیں کرنی ہوتی، مزے لینے ہوتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو بات بتائیں گی، بہنیں اپنی بہنوں کو بتائیں گی، اور اپنی بہو کی باتیں اپنی بہنوں کو اور اب رشتہ داروں کو بتائیں گی، اصلاح کسی نے نہیں کرنی ہوتی، الٹا مزے لے لے کر آگے باتیں ہوں گی، جس کا لازمی اثر آپ کے گھر کی ناچاکی کی صورت میں پڑے گا۔ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت سے پہلو تہی اختیار کی ہے جب آپ نے میاں بیوی کا مزاج باہر افشا کرنا شروع کیا ہے کہ اس کی آپس میں بنتی نہیں ہے، یہ عورت اپنے خامند سے ایسے کرتی ہے، اور عورت اپنے خامند کی شکایت اپنے پیچھے میکوں میں کرتی ہے کہ میرا خامند اس طرح کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات سے ہم نے دوری اختیار کی۔ جب ہم نے دوری اختیار کی، شرعی معاملات کا علم ہی نہیں ہے، اور جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تعلیمات سے دوری ہے، نہ زوجین کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ ہے، نہ خامند کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو خامند کے حقوق کا پتہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں ہمیں ہمارے مزاج سے ہی دور ہیں تو کیسے ممکن ہوگا میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے۔ ہم نے ایک جگہ پہ ایم فل کے مقالہ کی ایک ریسرچ کروائی۔ اب آپ توجہ سے بات سنیں، یہ بات تقریباً 4 سال پرانی، 2019-20 کی بات ہے، اور ہمارا شاگرد جو تھا یہ ادھر فیملی کورٹ کا وکیل تھا، اور اس کو ہم نے عنوان یہ دیا کہ ضلع فیصل آباد کے اندر طلاق اور خلا کی اسباب، وجوہات اور ان کا شرعی تناظر میں حل۔ اور سب سے پہلی اس کو کیس سٹڈی یہ دی کہ فیملی کورٹ میں جائیں، کیس اکٹھے کریں کہ آپ کے پاس کیس کتنے فائل ہوئے ہیں۔ آپ تصور کریں، 1 سال کے اندر 37,000 سے اوپر وہ کیس ہے جو فیملی کورٹ میں طلاق اور خلا کے دائر ہوئے ہیں۔ 37,000 کیس جو طلاق اور خلا کے آپ کے فیملی کورٹ میں درج ہوئے۔ اب تو ڈراموں کی نئی سیریل، نئی قسطیں، نئے ایپیسوڈز، نئی سٹوریاں، نیا کانٹینٹ آ رہا ہے، اور نئی چیزیں دیکھ کر لوگوں کا اور دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں دماغ خراب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے، آج ہی اخبار میں کسی شخص نے کالم لکھا، میں آج ہمارے دوست ہیں عاصم حفیظ صاحب، وہ ایک قومی اخبار میں کالم لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا لاہور کے ایک کالج میں 57 خواتین استانیہ ہیں، ان میں سے 33 طلاق یافتہ ہیں، 33 طلاق یافتہ ڈائیورسڈ ہیں، 10 کی شادی نہیں ہوئی۔ اب مجھے بتائیں، جن بچیوں کو وہ آگے پڑھائیں گی وہ گھر بنانے کی تعلیم دیں گی؟ وہ کیسی تعلیم دیں گی؟ اور اس اعلیٰ تعلیم کے چکروں میں ہم نے اپنی بچیاں بوڑھی کر لیں، بڑی عمر کی کر لیں، اور پھر جیسے جیسے آگے پڑھائی جاتے ہیں آگے مطالبات بڑھی جاتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ بڑھی جاتی ہے کہ میری بچی تو اتنا پڑھ گئی، اب تو ہمیں اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اب 2 کلاسیں اور پڑھا لیے، بچہ اب اور اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ جب آہستہ آہستہ 30 سال سے اوپر عمر بن جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلیں کوئی سیکنڈ میرج والا ہی ڈھونڈ دیں۔ کیوں یہاں تک نوبت آتی ہے؟ ان خواتین کی، لڑکیوں کی جوانیوں کو گزارنے کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حل بتایا ہے۔ یہ 9واں پوائنٹ ہے ہمارے آج کے خطبے کا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے کہ جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، آپ کے پاس لڑکی کا رشتہ آیا، آپ کے پاس لڑکے کا رشتہ آیا، آپ اس کے طور اعتبار سے خوش ہیں، بندہ اچھا لگتا ہے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اور نمازی آدمی ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، اچھی مجلس ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے۔ ہم پڑھ جاتے ہیں کہ اس کی پہلے برادریوں کے پیچھے پڑتے ہیں،
برادریوں سے باہر نکلیں پھر کاروبار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آپ سچی بات ہے, اللہ رحم فرمائے, یہ کیونکہ ہمارے یہاں ہم تو کراتے ہیں ریسرچ, ہم نے پاکستان کے مختلف چینلز کے ڈراموں کے اوپر بھی ایم فل کے مقالے لکھوائے ہوئے ہیں کہ اس کی اسٹوری کی بنیاد پہ معاشرے پہ کیا کیا نیگیٹو اثر ہوئے ہیں. اور اس لیے جب ہم نے ریسرچ کروائی ہے, جو نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں, میں اس کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں, جس بنیاد پہ آپ یہ حدیث آپ نے سنی, آپ نے پہلی بات سنی ہم نے بچیاں بوڑھی کر لی. کیوں؟ بچہ ٹھیک تھا, بچی ٹھیک تھی, لیکن آڑے کے آ گئی کہ بچی تو کمزور کر کے یہ ہمیں کیا دے گی. بچہ تو وہ فائنینشلی تو سٹیبل ہی نہیں ہے. کیسا سٹیبل ہونا چاہیے کہ اس کے پاس گھر ہونا چاہیے اپنا, اس کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے, اس کے پاس جناب فلاں چیز ہونی چاہیے, بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ بچہ 25 سال کا ہے, آپ اس کے ساتھ شادی نہ کریں, اس کے ابے کے ساتھ شادی کروائیں پھر, کیونکہ یہ بینک بیلنس, یہ ساری دولت 25 سال کی عمر میں نہیں بنتی. یہ اس کے ابے نے اس کو بنا کے دی ہے, یہ اس بچے کے والد نے اس کو بنا کے دی ہے. تو ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے, اس کے ابے سے پھر شادی کر دیں. اس کی جو چیزیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ذہنی استطاعت ہے نا, اس بچی کو یہ سمجھائیں, اپنے بچے کو یہ سمجھائیں کہ زندگی میں محنت کرتے ہیں. بچی کو سمجھاتے ہیں خامند کی کمائی پہ قناعت کرتے ہیں, اور یہ قناعت کریں گے تو آپ کا گھر بھی انشاءاللہ محبت اور پیار کے عالم میں بڑھتا رہے گا. اگر اس حدیث کے مطابق ہم نے یہ شادیاں نہیں کی, اخلاق سے بھی راضی تھے, دین سے بھی راضی تھے, آڑے کے آ گئی یہ والی چیز. بچیوں کے معاملے میں جو چیز سامنے آئی ہے نا, اس میں ایک میجر طبقہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی وہاں پہ کرنی ہے کہ جہاں پہ ساس اور سسر ہونے نہیں چاہیے, نوز پہ مرے ہوئے ہونے چاہیے, مرے ہوئے ہونے چاہیے. ہماری بچی کو نا گھر میں کام نہ کرنا پڑے. تو اگر اس کو اتنی ملکہ بنانی تھی تو اتنا نہ پڑھاتے آپ, اگر اتنا کچھ کرنا 2-4 7 نوکرانیاں رکھ دیں. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث طیبہ پوری سنیں, فرمایا الا تفعلوا, اگر اس بنیاد پہ آپ نے شادی نہ کی, تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ پڑے گا, خاندان ٹوٹیں گے, فیملیوں میں ناچاکیاں ہوں گی, فساد بڑھے گا, محبتیں نہیں آئیں گی, یہ محبتیں نہیں آئیں گی, فساد بڑھے گا میرے بھائیوں. تو اس لیے میرے بھائیوں, ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم اسی حوالے سے مرد کی طرف سے زیادتیاں اور عورت کی طرف سے زیادتیاں کیا ہوتی ہیں جس سے گھر ٹوٹتے ہیں, یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ, آپ چیزیں انجوائے بھی کریں گے, سمجھیں گے بھی, اور انشاءاللہ گھروں میں عمل بھی کروائیں گے. اللہ کریم ہماری زندگیوں کو بہتر فرمائے. اللہ کریم ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق, صحابہ کرام صحابیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.